يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جس طرح عبادت کی ذمہ داری دی ہے اور عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے اور مقصد زندگی کی عبادت ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جناتوں کی زندگی کا مقصد، پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ جب ہم اور آپ کسی ملازم کو رکھتے ہیں، نوکر کو رکھتے ہیں، کسی کام کرنے والے کو رکھتے ہیں، تو اس سے ہم کیا امید رکھتے ہیں اور کس مقصد کے لیے رکھتے ہیں؟ ہم اپنے نوکروں کو پھر ملازموں سے باقاعدہ ایگریمنٹ دیتے ہیں اور ان پر ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں، ان کے ذمہ کام سپرد کرتے ہیں اور ذمہ داریوں کو بتا دیتے ہیں کہ تم کو رکھنے کا یہ میرا مقصد ہے، اور اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر تم کو ملازمت سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ تو ملازم کے لیے ملازمت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ملازم اپنے مالک کی ملازمت کرے اور اپنے مالک کی باتوں کو مانے، اور جو ایگریمنٹ اس نے دیا ہے اپنے مالک سے وہ ایک ایگریمنٹ کو پورا کرے، اور اگر پورا نہ کرے تو پھر وہ مالک کی نگاہ سے بھی گرے گا اور اپنی نوکری اور ملازمت سے ہاتھ بھی دھوئے گا، نقصان بھی اٹھائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہم سب کے سب بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، وہ میرا ہم سب کا حاکم ہے، وہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہے۔ ہمیں اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اور دنیاوی جتنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی کام ہو رہے ہیں یا جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر مشغول ہونے کے لیے یا کام کرنے کے لیے یا دنیا کے اندر جو ذمہ داری ہم نے ہے بال بچوں کی، گھر کی پرورش، بچوں کی پرورش کی، اور ہمارے ذمہ اللہ نے کفالت کی ذمہ داری سونپی ہے بال بچوں کے لیے، گھر کے لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا، قرآن نے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا۔ بے شک دنیا کے اندر رہ کر کے یہ عالم اسباب ہے، ہم اسباب کو تلاش کریں، لیکن ہم اسباب کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ زندگی کا مقصد دنیا کا کوئی بھی کام ہم کر رہے ہو تو یہ یقین رکھیں کہ وہ زندگی کا مقصد ہرگز نہیں ہے، وہ زندگی کی ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں اس کام کو کرنا پڑ رہا ہے، اور جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب کی صورت میں ہمیں دنیا کے کاموں کے لیے اس کی ذمہ داری دے دی ہے کہ وہ دنیا کے اندر رہ کر اسباب کو اختیار کرے، اس کاموں کو کرے، منع نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کھیتی کرنے والا، زراعت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، ایک اسکولوں کے اندر ٹیچری کرنے والا یا تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے والا، دنیا کے اندر جس شعبے میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد تو وہ ہے جو اللہ نے طے فرما دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اب نہایت عقل مند دانشور ہے وہ انسان، سوجھ بوجھ والا ہے وہ انسان، جس نے دنیا میں رہ کر دنیا کو مقصد زندگی نہیں سمجھا، دنیا کو ضرورت زندگی سمجھا۔ اب دنیا ضرورت زندگی کیسے سمجھ میں آئے کہ ہم نے دنیا کو زندگی کی ضرورت سمجھا ہے یا دنیا کو زندگی کا مقصد سمجھا ہے، یہ آپ طے کیسے کریں گے؟ اس کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ کیا
مقصد سمجھ رہے ہیں یا دنیا کے اندر رہ کر دیگر شعبوں میں رہ کر کام کرنے والے ہم دنیا کو زندگی کی ضرورت سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس وقت فیصلہ ہو جائے گا، یہ اس وقت بات سمجھ میں آ جائے گی جب آپ دنیا کے کاموں میں مصروف رہیں۔ ایک ٹھیکیدار ٹھیکیداری کے کاموں میں مصروف ہے، ایک کاروباری میں مصروف ہے، ایک کھیتی کرنے والا کھیتی کرانے میں مصروف ہے، لیکن ٹھیک اسی وقت دنیا کے کاموں میں جس وقت ہم لگے ہوئے ہیں اس وقت اگر دین کا تقاضا سامنے آ جائے، جب دین کا تقاضا دنیا کے کاموں کے درمیان میں جب دین کا تقاضا سامنے آ جائے اور دنیا کو پسے پش ڈال کر دنیا کے کاموں کو اسی وقت چھوڑ کر دنیا کو مردود و ملعون سمجھ کر دنیا بیکار ہے اور خسارہ دینے والی ہے یہ سمجھ کر اور سوچ کر اس وقت ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا کاموں کو اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نکل گئے، تو ہم نے یہ گویا کہ یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے دنیا کو زندگی کی ضرورت سمجھا ہے، ہم نے دنیا کو زندگی کا مقصد ہرگز نہیں سمجھا۔ اگر دنیا کو زندگی کا مقصد سمجھتے تو کاروبار ہی کرتے رہتے، دکان ہی چلاتے رہتے، کھیتی ہی کرتے رہتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے جب حی علی الصلاۃ کی آواز آ گئی تو کھیتی کو چھوڑ دیا، کاموں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، حی علی الفلاح کی آواز آ گئی تو دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر لبیک جا کر اللہ کے گھر میں حاضری دے دیا کہ اللہ زندگی کا تو مقصد بس یہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، ورنہ دنیا کو یہ ختم ہونے والی ہے، دنیا تو دفاع نہیں بلکہ نقصان ہو جانے والی ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دنیا کی ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی اہمیت آ جائے، آخرت میں ملنے والی نعمتوں کی اہمیت آ جائے اور ہمارا یقین مستحکم ہو جائے، اللہ کی جانب سے ملنے والی جنتوں کا یقین ہو جائے اور اللہ کی طرف سے جو جہنم سزا کے طور پر بنائی گئی ہے اس میں سزا کے ملنے کا یقین ہو جائے تو ہر چیز دنیا کے طالب ہم نہ بنے بلکہ آخرت کے طرفدار بن جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا اور کہا میرے صحابہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کچھ درہم میں خرید لے، کتنے درہم میں اس کو خریدو گے؟ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کتنے میں خریدنے کے لیے تیار ہو، کتنی قیمت میں لینے کو تیار ہو؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قربان ہو ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہمارے کس کام کا ہے؟ یہ درہم اور دینار اور روپیہ تو دور کی بات ہے، اس کو تو فری میں کوئی نہیں خریدے گا، اس کو لے کر کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ جو مرا ہوا جو بکری کا بچہ ہے دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ تم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے تو یاد رکھو یہ دنیا جس کے پیچھے تم پڑے ہو اور لگے ہو یہ دنیا اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ لیکن ہم تو پھر بھی اس دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، پھر بھی اس دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے دنیا کو اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، جبھی تو اس دنیا کے اندر بھاگے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی نعمت اور آخرت کی حقیقت سے زیادہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ عبادت کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، زندگی کا مقصد ہی عبادت بتایا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے اپنی ذات سے کہ میرے بندو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو حکم دے رہا ہے؟ کس سے خطاب کر رہا؟
اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب اللہ سے ڈرو گے خلوت میں بھی ڈرو گے، جلوت میں بھی ڈرو گے، تنہائی میں بھی ڈرو گے، مجمع میں بھی ڈرو گے، کاروبار کرتے وقت بھی ڈرو گے، لین دین کرتے وقت بھی ڈرو گے، معاملات کرتے وقت بھی ڈرو گے۔ جب اللہ سے ہر موقع پہ ہر جگہ پر ڈر کے کام کرتے رہو گے، ہر کام کے کرنے سے پہلے ہمارے اندر جب اللہ کا ڈر آ جائے، خوف آ جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ہدایت عطا فرما دیا، اور اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا، ہر مقام پہ ڈرتے رہو۔ جب تم اپنے بال بچوں کی وراثت کو تقسیم کرنے لگو، بال بچوں میں مال کو تقسیم کرنے لگو، وہاں پر بھی ڈرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بچے کو کہیں ہم دوسرے بچوں کو اس سے زیادہ نہ دے دیں، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ وہاں پر بھی ڈرو، معاملات میں بھی ڈرو، لین دین میں بھی ڈرو، کاروبار میں بھی ڈرو کہ کہیں کاروبار ایسا تو نہیں کر رہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف ہے۔ اگر جب بندہ ڈر کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ ہدایت کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پرہیزگار اور متقین میں ان کا شمار فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے عبادت کے ساتھ ساتھ ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ جب ڈر آئے گا تو سود سے بچیں گے، جب ڈر آئے گا زنا سے بچیں گے، جب ڈر آئے گا جھوٹ سے بچیں گے، جب ڈر آئے گا غیبت سے بچیں گے، جب ڈر آئے گا والدین کو ستانے سے بچیں گے، جب ڈر آئے گا تو اللہ کی اطاعت اور نافرمانی سے بچیں گے، جب ڈر آئے گا تو نبی کی سنتوں کو پامال کرنے سے بچیں گے۔ ڈر آئے گا تبھی مسئلہ حل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اتقوا اللہ فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اور یہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ و ثمرہ ہے کہ یہ امت جی رہی ہے اور پنپ رہی ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دعا مانگی ہے اپنی امت کے لیے کہ اے اللہ میری امت کا حال قوم نوح کا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم لوط کا جس طریقے سے حال ہوا اور وہ تیری معصوم و مخزوم ہوئی، اللہ میری امت کا حال ایسا نہ کیجیے گا، میرے امت کو بچا لیجیے گا۔ ورنہ آج اس دنیا کے اندر جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنا زمین پر جرم ہو رہا ہے، جتنا زمین پر بدکاری ہو رہی ہے، اللہ چاہے وہ ہلاک کر دے، قوم کو نیست و نابود کر دیتا، لیکن اللہ ایسا نہیں، اللہ نے نہیں کیا، نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ورنہ جب زمین پر گناہ ہوتا ہے تو آسمان کہتا ہے اے اللہ تو حکم دے دے کہ ہم اس کو نیست و نابود کر دے، یہ تیرا نہایت بدکار بندہ۔ زمین کہتی ہے میرے رب یہ بہت بڑا بدکار بندہ جو زمین میں چل رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، تو حکم دے دے تو اس کو آئے سے دبا دوں میں اس کو۔ پہاڑ کہتا ہے اللہ تو حکم دے دے، پانی کہتا ہے اللہ تو حکم دے دے تو باہر کر لے جاؤں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا زمین سے بھی، پہاڑوں سے بھی، دریاؤں سے بھی کہ نہیں تم اس پر کسی طرح کا کچھ بھی زور نہ ڈالو، اس لیے کہ ہم نے ان کو ابھی چھوٹ دے رکھی ہے اور ہم اب تک ان کے انتظار میں ہیں، شاید گھوم کر غلط کر آخری میں میرے پاس آ کر توبہ کر دے۔ ابھی نہ کرو ایسا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کسی دن یہ توبہ کر لے، میرے پاس آ جائے اور رو کر آنسو گرا لے، ہم معاف کر دیں۔ تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اس بار اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ گناہ ہوا اللہ کو معاف کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ تو اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمارا پلٹنا، ہمارا بچنا یہ کملی والے آقا کی دعاؤں کا صدقہ و ثمرہ ہے۔ ورنہ بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل میں قوم بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے سنیچر کے دن ہی شکار کر لیا۔ ایک ہفتے میں اگر ایک دن شکار نہ کرتے تو کیا ہو جاتا، لیکن اللہ کی نافرمانی کیا کہ سنیچر کو ہی شکار کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس قوم کو اللہ نے پوری قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ اس پوری قوم پر عذاب کیا نازل ہوا، اللہ نے خلقت تبدیل کر دی، بندر بنا دیا ان کو۔ اور یہیں تک بات ختم نہیں ہو گئی، بس
کے بندر بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا اور پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ تو گناہ کون سا کیا تھا؟ ایک گناہ کیا تھا۔ کون سا گناہ کیا؟ شریعت کو شکار کر لیا۔ ہم اپنے گناہ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے گناہوں کا اندازہ لگائیں، ہم اپنی بدکاریوں کا اندازہ لگائیں۔ صبح سے لے کے رات تک نہ صبح کی نماز ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ تلاوت قرآن ہے، نہ اللہ کی یاد ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، اور مزید دن بھر اللہ بدکاریوں میں مصروف ہے، اور اسی طریقے سے پورا دن گزار کر رات کے بستر کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور توبہ استغفار کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو ہمارے گناہ زیادہ ہے یا اس نے ایک دن شریعت کو شکار کیا تھا اس کا گناہ زیادہ تھا؟ بدکاری ہماری زیادہ ہے، لیکن اللہ ہمیں اپنے نبی کے صدقے میں بچائے ہوا ہے، اپنے نبی کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے ہمیں محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں جاؤ اللہ کی جنگ کی تیاری کرو، جنگ تبوک پیش آ رہی ہے، سخت گرمی ہے، مال بھی کم ہے، اسباب بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، ایسے صورت میں حکم ہو رہا ہے جنگ تبوک کے لیے سب لوگوں کو تیاری کرو، جنگ تبوک پہ نکلنا ہے۔ سارے لوگوں نے تیاری کر لیا، سخت ترین گرمی ہے، فصلیں تیار ہو رہی ہیں، لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، فصل کو، کھیتی کو، کاروبار کو، بدل اللہ کے نبی کا حکم نہیں کر دیا۔ لیکن تین صحابی اس میں ایسے تھے جن تین صحابہ نے سوچا کہ اب کر لیں گے، اب کام کو ختم کر لیں گے، اب تمام کر لیں گے، دنیا کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا، دنیا کا کام ختم نہیں ہوگا، ہم سوچتے رہ جائیں گے کل ختم کر لیں گے، اب ختم کر لیں گے، اور اسی درمیان میں سوچتے سوچتے موت آ جائے گی اور کچھ نہیں ہو سکے گا۔ صحابی نے سوچا ہم کر لیں گے کام کو، یا کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کا وہ جو قافلہ تھا جنگ کے تبوک کا وہ روانہ ہو گیا، وہ جا چکا۔ اب وہ حضرات ہاتھ پکڑ رہے، ان میں کون کون لوگ تھے؟ تین صحابی تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، بلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ، مرارہ ابن نبی رضی اللہ تعالیٰ، تین صحابہ تھے۔ اب وہ تو قافلہ نکل گیا، اب وہ چھوٹ گئے، اب رو رہے ہیں یا اللہ کیا کریں گے، اللہ کے نبی آئیں گے کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر تم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مصروفیت تھی تو سارے لوگ تو ان کے ساتھ بھی مصروفیت تھی، ان کے ساتھ مصروفیت کو کوئی حائل نہیں آئی، ہم کیسے مصروفیت بتائیں گے؟ اور اگر بہانہ کریں گے تو اللہ کے نبی کے پاس بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ روتے رہے ڈرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ واپس آیا تو یہ تین حضرات تھے مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو حضرات نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا۔ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن مسکرا کر جواب نہیں دیا، غصے کی حالت میں تھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیے۔ وہ کون صحابہ ہیں؟ وہ لوگ ایسے تھے ایک جنگ بھی نہیں چھوڑی تھی، صرف زندگی کا پہلا جنگ چھوڑا تھا، اس پر یہ حالت ہو رہی ہے۔ زندگی میں ہمارے سارے اعمال چھوٹ رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، تلاوتیں چھوٹ رہی ہیں، ذکر چھوٹ رہا ہے، زندگی کا مقصد چھوٹ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں معاف نہیں کر سکتا، معاملہ اللہ کا اللہ کے پاس جاؤ، میں نہیں کر سکتا۔ وہ حضرات چلے گئے، مایوس ہو کر رونے لگے، ہزاروں بچہ رو رہے، نتیجہ اور حال یہ ہوا روتے روتے دریا بہا دیا آنسوؤں کا کہ اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا۔ لیکن اب اور کیا ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بھیجا، فرمایا کہ ہر دن ان تینوں سے پورے مدینے میں کوئی بات نہ کرے۔ سماجی بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ ایک ہی جرم تو تھا، اپنے جرم کا اندازہ کریں ہم، اور دیکھیے ایک جرم تھا لیکن اللہ کے نبی پکڑ ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار مدینے میں کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، سماجی بائیکاٹ میں کوئی سلام جواب نہیں کرے گا۔ اور حضرات سے سلام حرام کر دیا گیا۔ 40 دن حال میں گزرا ہے اور 41ویں دن دیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو تم لوگ اپنی اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ ان تینوں صحابہ جو نہیں جا سکے تھے حکم آ گیا طلاق تو نہیں ہے لیکن الگ ہو جاؤ تینوں اپنی اپنی بیویوں سے۔ اب اپنی اپنی بیویوں سے بھی وہ لوگ الگ ہو گئے، تنہا پڑے روئے نارو کرتا، اتنی معافی مانگی، اس قدر روئے گڑگڑائے ہیں۔ آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا اور کہا جاؤ جا کر جو تینوں کو بلا کر لے کے آؤ۔ جب وہ حضرات آئے آ کر کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے، تو فوراً وہ کہتے ہیں کیا اللہ کے نبی ہمیں خوشخبری دینے کو بلا رہے ہیں؟
اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو گئے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی خوش ہو گئے ہیں؟ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے بلایا، لیکن حضرات گئے، سلام کیا، اللہ کے نبی نے مسکرا کر جواب دیا، سمجھ گئے ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے بتایا سنو اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، وَالسَّلَاسَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دیا اور کہا میرے محبوب یہ لوگ تینوں اتنا روئے ہیں کہ میرے ڈر سے، میرے خوف سے اس قدر روئے ہیں، توبہ کیا، انہیں ان تینوں کی توبہ پسند ہو گئی، ہم نے ان کو معاف کر دیا، راضی ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ راضی ہو گیا ہے تو سن لو میں بھی تم سے راضی ہوں، اور پورے مدینہ والوں کے لیے فرمایا جاؤ مدینے کی سب سے اونچی پہاڑی کی جو چوٹی ہے اس پر سے جا کر کے اعلان کرو کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے، اللہ کا نبی بھی راضی ہو گیا ہے، اس لیے تم سب کے سب راضی ہو جاؤ اور ان سے خوش ہو جاؤ۔ تو میرے دوست بزرگوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسی گرفت ہوئی ہے، آج پوری اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، مقصد زندگی سے، قبر سے لے کے حشر تک کے جو معاملات پیش آنے والے سے واقف ہیں اور بے خبر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنے آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔